بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ قسط نمبر 10، جب دشمن پر اعتبار کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے راجہ اننت پال کو شکست دی اور اپنی راجدھانی میں جانے کے بجائے کشمیر کے کسی مقام پر چلا گیا۔ پھر محمود غزنوی نے بھیرا کے راجہ بجی رائے کو ایسی شرمناک شکست دی کہ اس ہندو راجے نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد سلطان نے کرامتی فرقے کو ختم کر کے اسلام کے چہرے سے یہ بدنما داغ دھو ڈالا اور ملتان کی ریاست کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ محمود غزنوی اپنی جس کامیابی پر بہت خوش تھا وہ اننت پال کے بیٹے سکھپال کا قبول اسلام تھا۔ سکھپال تو لاہور سے بڑے تمطراق سے بھیرا پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اس امید پر اسے بھیرا بھیجا تھا کہ وہ محمود غزنوی کو قیدی بنا کر لائے گا اور اپنے باپ کا جانشین بنے گا، لیکن اسے سلطان محمود غزنوی کے آگے نہ صرف ہتھیار ڈالنے پڑے بلکہ اس نے اپنا مذہب بھی سلطان کے قدموں میں رکھ دیا۔ سکھپال نے مولوی سعید اللہ قاسمی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس عالم نے سکھپال کا نام نواسہ شاہ رکھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے مشیروں کے منع کرنے کے باوجود اس نو مسلم کو بھیرا کا امیر مقرر کر دیا۔ امیر کی حیثیت آج کے گورنر کی ہوا کرتی تھی۔ راجہ اننت پال اور اس کے بیٹے سکھپال کو ہندوستان میں یہ اہمیت حاصل تھی کہ یہ خاندان پنجاب کا حکمران تھا اور پنجاب ہندوستان کا دروازہ تھا۔ پنجاب کی اہمیت سے سلطان محمود واقف تھا۔ اس نے بھیرا اور ملتان کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے ہندوستان کا دروازہ توڑ لیا تھا، مگر اسے اس دروازے میں داخل ہوتے ہی غزنی واپس جانا پڑا، کیونکہ اسے اطلاع ملی تھی کہ کاشی غر کے حکمران ایلک خان نے غزنی پر حملہ کر دیا ہے۔ اس نے ملتان سے روانہ ہوتے ہی تیز رفتار قاصد کو اس حکم کے ساتھ بھیرا بھیجا کہ وہاں کا امیر نواسہ شاہ یعنی سابق سکھپال اور فوج کے سالار اور نائب سالار اسے بھیرا کے باہر دریائے چناب میں ملے۔ ملتان کے امیر ابو علی سنجوری اور ملتان میں رہنے والی فوج کے سالاروں اور نائب سالاروں کو وہ ساتھ لے آیا تھا۔ سلطان محمود جب بھیرا کے قریب سے گزر کر دریائے چناب کے کنارے پہنچا تو جن لوگوں کو اس نے بلایا تھا وہ وہاں موجود تھے۔ سب کو توقع تھی کہ سلطان وہاں کھانے کے لیے رکے گا۔ انہوں نے دریا کے کنارے کھانے کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن سلطان نے کھانے کی طرف دیکھا تک نہیں، گھوڑے سے اترا اور سب کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ میں ہندوستان سے اتنی جلدی واپس جانے کے لیے نہیں آیا تھا، اس نے کہا۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیوں آیا تھا، پھر بھی آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد آپ میں سے کوئی ہندوستان کی طلسم میں گرفتار ہو جائے۔ ہم یہاں اسلام کے سوکھے پیڑ کو ہرا بھرا کرنے آئے ہیں۔ ہم یہاں اس خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے۔ ہم یہاں کے لوگوں کو بتانے آئے ہیں کہ خدا پتھر کے نہیں ہوا کرتے۔ ہم اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب یہ پیغام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا رہا، اسلام پھلتا پھولتا رہا، مگر بادشاہی کا نشہ جب طاری ہوا تو یہ مشعل ٹمٹمانے لگی اور اس کے نیچے اندھیرا ہو گیا۔ ہندوستان میں بھی یہ مشعل آئی تھی۔ محمد بن قاسم نے اس سرزمین کو خدا کے نور سے منور کر دیا تھا، مگر یہاں کے آسمان نے وہ وقت بھی دیکھا کہ یہاں مسجدیں ویران اور اذانیں خاموش ہو گئیں۔ بت پرستوں نے مسلمانوں کو تلوار کی نوک پر ہندو بنانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ زمین تنگ ہو گئی۔ مسجدوں کی جگہ بت خانے ابھر آئے۔ تلوار کے ساتھ ساتھ دولت اور عورت کو بھی اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہی دو چیزیں ہیں جو ایمان خرید لیا کرتی ہیں، اور انہی دو چیزوں نے ہندوستان میں ایمان فروش پیدا کیے ہیں۔
اور بادشاہی کی ہوس نے ہمارے بھائیوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کاشیغر کے ایلک خان نے غزلی پر حملہ کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کے دوست کون ہیں۔ وہ سب ہمارے دشمن نہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ وہ میرے عزم اور میرے نظریات سے اچھی طرح آگاہ ہیں، لیکن وہ ان دھتکارے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جن کے دماغوں، آنکھوں اور کانوں پر خدا نے مہریں لگا دی ہیں اور ان کے لیے بخشش کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اپنی رعایا کو بتاتے ہیں کہ یہی اسلام ہے جس کے وہ پیروکار ہیں، اور مذہب کے پردے میں اپنے تخت و تاج کی سلامتی کے لیے لوگوں کو خانہ جنگی پر اکساتے رہتے ہیں اور بھائی کو بھائی کا دشمن بناتے ہیں۔ وہ اگر اسلام کے شیدائی ہوتے تو میرا ساتھ دیتے اور ہندوستان کی طرف کوچ کرتے، جہاں مسلمانوں پر عرصہ حیات صرف اس لیے تنگ کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ میری نظریں مستقبل میں بہت دور تک دیکھ رہی ہیں۔ اگر ہم نے اس خطے میں اسلام کو زندہ نہ کیا تو یہاں ہندوؤں کے ہاتھوں ہمیشہ اللہ کا نام لینے والوں کا قتل عام ہوتا رہے گا۔ انہیں مورتیاں اور بت پوجنے والوں سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں ہم اپنے ملک میں لے چلیں، لیکن شکست اور پسپائی ہوگی، اور اس اقدام سے اسلام کی سلطنت سکڑتی جائے گی۔ ہر ملک خدا کی سرزمین ہے، اور جو سرزمین خدا کی ہے وہاں اس کی ذات باری کے پرستاروں کا وجود لازمی ہے۔ اسلامی سلطنت کی کوئی سرحد نہیں۔ ہم ہندوستان کو اسلامی سلطنت میں شامل کریں گے، اس کے کچھ حصے میں اپنی حکومت قائم کر کے اسے اسلام کا مستقر اور قلعہ بنائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم روز محشر خدا کے حضور سرخرو نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کتنے بھائی میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میں غزنی سے زندہ واپس آ سکوں گا یا نہیں؟ اگر میں نہ آ سکا تو یہ آپ کا فرض ہوگا کہ میں نے جس مہم کا آغاز کیا ہے اسے آپ سر کریں۔ اگر آپ دنیاوی جاہ و حشمت میں پڑ گئے تو سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بتوں کے آگے اپنے خدا کو شرمسار نہ کرنا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اس خطے میں صدیوں بعد اذانیں گونجنے لگی ہیں، ان اذانوں کو خاموش نہ ہونے دینا۔ سلطان محمود غزنوی کی آواز آخر میں آ کر رقت میں دب گئی۔ اس نے کھانا نہ کھایا، گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اس نے فوج کو کوچ سے روکا نہیں تھا۔ فوج دریا پار کر رہی تھی، اسے بہت جلدی غزنی پہنچنا تھا۔ محمود غزنوی جن فوجی حکام اور عمرا کو پیچھے چھوڑ گیا تھا ان میں نو مسلم نواسہ شاہ بھی تھا۔ محمود غزنوی فارسی زبان میں بول رہا تھا، اس لیے ایک ترجمان نواسہ شاہ کے پاس کھڑا کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اسے اس کی زبان میں بتاتا جائے کہ سلطان کیا کہہ رہا ہے۔ جب سلطان چلا گیا تو سب وہاں سے شہر کی طرف چل پڑے۔ نواسہ شاہ پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کے ساتھ کسی نے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو اس نے مسکرانے کے سوا کوئی جواب نہ دیا۔ لاہور میں اس کی ماں رانی پریم دیوی اپنے محل کے ایک کمرے میں اداس بیٹھی تھی۔ اس کے خواب بھیرا کے میدان جنگ میں ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئے تھے۔ اس کا بیٹا بھیرا میں جنگی قیدی ہو گیا تھا، وہ تو راجکمار تھا۔ پریم دیوی کے آنسو بہنے لگے۔ اس کا خاوند اننت پال کشمیر بھاگ گیا تھا۔ وہ شاید اس لیے واپس نہیں آ رہا تھا کہ محمود غزنوی لاہور پر حملہ کر کے قابض ہو چکا ہوگا۔ رانی پریم دیوی کو یہ غم کھا رہا تھا کہ اس کی سوکن کا بیٹا تراوچند پال باپ کی گدی کا جانشین ہوگا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ رانی نے دیکھا اس کا سیناپتی راج گوپال آیا تھا۔ میرے بیٹے راجکمار کی کوئی خبر آئی؟ رانی پریم دیوی نے پوچھا۔ میرے بیٹے سے وہ مسلمان نہ جانے کیسے کیسے نیچ کام کرا رہے ہوں گے۔ اسے انہوں نے قید خانے میں ڈال رکھا ہوگا، اسے جانوروں جیسی خوراک دیتے ہوں گے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ رندھائی ہوئی آواز میں بولی، وہ میرے بیٹے کو قتل کر چکے ہوں گے۔ راج گوپال سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ شکست خوردہ سیناپتی یعنی سپہ سالار تھا۔ بھیرا کی لڑائی میں
بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا اور لاہور پہنچا تھا۔ تم بولتے کیوں نہیں راج گوپال؟ رانی نے اسے غصے سے کہا۔ تم میرے بیٹے کو قید سے چھڑا نہیں سکتے؟ کیا تم اپنی فوج کے 100 آدمی ایک راجکمار کے لیے قربان نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری فوج میں راج دربار کی عزت پر قربان ہونے والے سپاہی نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں کے بھیس میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں میرا راجکمار قید ہے؟ اس نے ذرا دبی زبان میں کہا، کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ مہاراج اننت پال کا نہیں، تمہارا بیٹا ہے؟ میں کچھ نہیں بھولا رانی، راج گوپال نے کہا۔ میں سب کچھ سوچ چکا ہوں۔ میں نے راجکمار کو بھیرا سے اغوا کر لانے کے لیے آدمی تیار کر لیے تھے، لیکن بہت بری خبر آئی ہے۔ کیا خبر آئی ہے؟ رانی پریم دیوی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکھپال اب سکھپال نہیں رہا، راج گوپال نے کہا۔ وہ نواسا شاہ بن چکا ہے۔ کیا اسے زبردستی؟ ہاں رانی، راج گوپال نے کہا۔ اسے مسلمان بنا لیا گیا ہے اور محمود نے اسے یہ انعام دیا ہے کہ اسے بھیرا کا امیر مقرر کر دیا ہے۔ وہ لاہور کی گدی کا جانشین نہیں بن سکا، بھیرا کا حاکم بن گیا ہے۔ وہ مر جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، رانی نے آہ بھر کر کہا۔ اسے مر جانا چاہیے تھا، وہ اپنا مذہب نہ چھوڑتا۔ کیا یہ پتہ نہیں چلا کہ اس نے اپنی مرضی سے اپنا مذہب چھوڑا ہے یا زبردستی اسے مسلمان بنایا گیا ہے؟ اگر اس پر زبردستی کی جاتی تو اسے بھیرا کا امیر نہ بنایا جاتا، راج گوپال نے کہا۔ وہ نوجوان ہے، مسلمانوں کے جھانسے میں آ گیا ہے۔ یہ تمہارا پاپ ہے، رانی پریم دیوی نے کہا۔ تم اسے قید میں چھوڑ کر خود بھاگ آئے تھے۔ کیا تم ساتھ نہیں تھیں؟ راج گوپال نے کہا۔ تم نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ دیکھا ہے۔ ہم پر دریا کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا اس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ رانی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں بھیرا پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا خیال تھا کہ مسلمانوں کی آدھی فوج کٹ چکی ہے، اس لیے مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہماری فوج پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہے اور یہ پشاور سے بھاگی ہوئی فوج ہے۔ اس فوج کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارا راجہ بھگوڑا ہے، وہ ابھی تک اپنی راجدھانی میں واپس نہیں آیا۔ مجھے اس مہاراج کی رانی کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے، رانی نے کہا۔ اگر وہ مر گیا تو میں چتا نہیں چڑھوں گی، میں ایک بھگوڑے خاوند کی چتا پر اپنے آپ کو نہیں جلاؤں گی۔ یہ میں پہلے ہی سوچ چکا ہوں، راج گوپال نے کہا۔ اگر مہاراج کے خاندان نے تمہیں زبردستی چتا چڑھایا تو میں تمہیں بچا کر اتنی دور لے جاؤں گا جہاں ہم تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ تم بھی اتنے بہادر نہیں رہے کہ میں تمہارے بھروسے کوئی بات کروں۔ رانی پریم دیوی نے آہ لی۔ تم نے میری محبت کی بھی پرواہ نہ کی۔ میں اپنے مہاراجہ خاوند کو تمہاری خاطر دھوکہ دے رہی ہوں۔ کیا راج دربار کا کوئی آدمی، خواہ وہ کتنے ہی اونچے رتبے کا ہو، ایک رانی کے کمرے میں اس طرح آ سکتا ہے جس طرح تم آتے ہو؟ سیناپتی کو ہم اتنا بڑا آدمی نہیں سمجھا کرتے۔ کیا تم احسان جتا رہی ہو رانی؟ راج گوپال نے کہا۔ تم بھی بہت کچھ بھول رہی ہو۔ میں نے تمہاری محبت کی خاطر یہ خطرہ مول لیا تھا کہ بھیرا پر جا حملہ کیا اور ذلیل و خوار ہوا۔ تمہارے حکم سے فوج کو شہر سے باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ مہاراج آ گئے تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں زندہ رہی تو تم بھی زندہ رہو گے، رانی نے کہا۔ مہاراج کو میں جواب دوں گی۔ تم راجکمار سکھپال کو بھیرا سے نکالنے کی کوشش کرو۔ مجھے جس آدمی نے خبر دی ہے سکھپال مسلمان ہو گیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اور خوشی سے اسلام قبول کیا ہے، راج گوپال نے کہا۔ اس لیے اسے بھیرا کا امیر بنایا گیا ہے۔ اسے اغوا کراؤ، رانی نے کہا۔ اسے یہاں تک لے آؤ، اس نے میرا دودھ پیا ہے، میرے دودھ میں ملاوٹ نہیں تھی۔ اسے ہندو ماں کا دودھ مسلمان نہیں رہنے دے گا۔
اسے لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مہاراج مجھے اور تمہیں شکست معاف نہیں کریں گے۔ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ راجکمار مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دے اور ان کا مذہب قبول کر کے انہی کا ہو کے رہ جائے۔ اگر میری اور اپنی خیر چاہتے ہو تو سکھپال کو بہلا پھسلا کر یہاں لاؤ یا اسے اغوا کر کے لاؤ۔ خود جاؤ، جان پر کھیل جانے والے فوجی تیار کرو۔ یہ کام کرنا ہے، وہ تمہارا خون ہے، وہ اس عورت کا بیٹا ہے جس نے تمہاری خاطر اپنے خاوند کو دھوکہ دیا ہے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے میرے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ خاوند شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور بیٹا مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ میں پاپی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، اپنے راجکمار کو میں خود لاؤں گی، نہ لا سکی تو وہیں مر جاؤں گی۔ یہ میرا کام ہے، راج گوپال نے کہا۔ اتنا مت تڑپو، میں انتظام کرتا ہوں، میں اسے لے آؤں گا۔ بھیرا میں ایک سالار کے گھر میں محمود غزنوی کی فوج اور شہری انتظامیہ کے 4-5 حکام بیٹھے تھے۔ ہم پر سلطان بڑی نازک ذمہ داری ڈال گئے ہیں، سالار نے کہا۔ میں نے لاہور کے جاسوسوں کے ساتھ رابطہ قائم کر لیا ہے۔ راجہ اننت پال ابھی تک لاہور میں نہیں آیا۔ وہ ہمارے ساتھ ٹکر لینے کی تیاریاں کر رہا ہوگا۔ سب سے زیادہ نازک ذمہ داری تو یہ ہے کہ سلطان ایک نو مسلم کو یہاں کا امیر مقرر کر گئے ہیں۔ نائب سالار نے کہا، کیا ہمیں اس امیر پر اعتماد کرنا چاہیے؟ اگر آپ سانپ کی کنچلی بدل دیں تو وہ سانپ ہی رہے گا، اس کی فطرت نہیں بدلے گی۔ شہری انتظامیہ کے ایک حاکم نے کہا، آپ لوگ غزنی سے آئے ہیں، میں یہاں کا رہنے والا ہوں۔ آپ ہندو کو مسلمان بنا سکتے ہیں لیکن اسے مسلمانوں کا دوست نہیں بنا سکتے۔ بھیرا میں کئی ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن وہ عام اور بے ضرر لوگ ہیں، وہ اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک راجکمار جس کے دادا کو آپ نے شکست دی ہے اور اس نے خودکشی کر لی ہے، اور جس کے باپ کو آپ نے شکست دی ہے اور وہ ابھی تک روپوش ہے، اس راجکمار کے دل میں آپ انتقام کی آگ کس طرح سرد کر سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ محمود جیسے دانشمند سلطان نے کیا سوچ کر ایک ایسے نو مسلم کو اتنا بڑا اعزاز دے دیا ہے۔ یہ نو مسلم اپنی عادتیں کس طرح بدل سکے گا؟ ایک اور نے کہا، یہ شراب کا عادی ہوگا، ان کے ہاں ہر رات ناچ گانے ہوتے رہے ہیں، نوجوان لڑکیاں ان کی خدمت میں موجود رہتی ہیں، کیا یہ اتنی جلدی مومن بن گیا ہوگا؟ ہم اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، سالار نے کہا۔ سلطان کا حکم ہے کہ امیر کی اطاعت کرو، لیکن اسلام کا حکم یہ ہے کہ امیر گناہ کرے یا غدار ثابت ہو تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دو، ایک اور حاکم نے کہا، اور اس کی جگہ اسے دو جو مذہبی اور معاشرتی لحاظ سے اس رتبے اور ذمہ داری کے اہل ہو۔ تو ہمیں نظر رکھنی پڑے گی کہ امیر نواسہ شاہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا، سالار نے کہا۔ اس کے حکم سے راجہ بجی رائے کی فوج کے تمام ہندو جنگی قیدیوں کو باقاعدہ فوج میں شامل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے میری موجودگی میں سلطان محمود کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ ہندو سپاہی کیسے ہیں؟ ایک شہری حاکم نے پوچھا۔ اچھے ہیں، سالار نے جواب دیا، ہمارے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اور اچھے ہو جائیں گے، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ کچھ فوج سلطان اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اگر اننت پال نے حملہ کر دیا تو ہماری فوج اتنی تھوڑی ہے کہ مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ سلطان اجازت دے گئے ہیں کہ ہندوؤں کو فوج میں شامل کر لیا جائے اور ان کی تنخواہیں زیادہ مقرر کی جائیں اور انہیں مراعات بھی زیادہ دی جائیں۔ یہ محفل کسی نتیجے پر پہنچے بغیر برخاست ہو گئی۔ نواسہ شاہ نے اپنی عادتیں بدل لی تھیں، اس نے کبھی شراب کا نام بھی نہیں لیا تھا۔ مولوی سعید اللہ قاسمی اسے قرآن پڑھاتے اور معنی بھی سمجھاتے تھے۔ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی، وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو چکا تھا۔ ایک روز اس نے ان 5000 ہندوؤں کو
ایک میدان میں لانے کا حکم دیا جو اس وقت تک سلطان محمود کی فوج کا اہم حصہ بن چکے تھے۔ میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں کہوں گا کہ وہ اپنا مذہب بدل لے اور مسلمان ہو جائے۔ اس نے ہندوؤں کے دستوں سے خطاب کیا، مذہب تمہارا اپنا معاملہ ہے، میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر کے جو سکون پایا ہے وہ مجھے ہندو مت میں نہیں ملا تھا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ تم لوگوں نے مسلمانوں سے کس طرح شکست کھائی ہے۔ تم قلعہ بند ہو کر بھی نہ لڑ سکے اور تم کھلے میدان میں بھی نہ لڑ سکے، حالانکہ مسلمان بہت دور سے آئے تھے اور ان کے پاس نفری بھی کم تھی اور ساز و سامان بھی کم تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ انہیں یہاں سے کوئی مدد نہیں ملے گی، مگر انہوں نے فتح حاصل کر لی۔ یہ ایمان کی قوت ہے جو ہم میں سے کسی میں بھی نہیں تھی۔ میں نے وہ قوت حاصل کر لی ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں اپنا مذہب بدلنے کے لیے کوئی نہیں کہے گا، یہ فیصلہ تم خود کرو۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا نمک کھا رہے ہو اس کے ساتھ غداری نہ کرنا۔ میں نے تمہیں بہت بری غلامی سے بچایا ہے۔ تم جنگی قیدی بنے پھر غلام بنا لیے گئے۔ سلطان تمہیں غلاموں کی حیثیت سے غزنی لے جانا چاہتے تھے۔ بھیرا سے ملتان تک کا سفر یاد کرو، جب تم گھوڑوں اور بیلوں کی طرح رسد کی گاڑیاں دھکیلتے اور گھسیٹتے گئے تھے۔ تمہاری گردنوں میں لوہے کے کڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے وہ کڑے کٹوا کر تمہیں مویشی سے انسان بنا دیا ہے۔ تم سپاہی ہو، جنگجو ہو۔ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تمہاری تلواریں تمہارے پاس ہوں۔ اپنی عزت کو قائم رکھنا تمہارا کام ہے۔ تمہیں کوئی تکلیف ہو، کسی مسلمان کے خلاف کوئی شکایت ہو تو مجھے بتاؤ۔ اگر تم سچے ہندو ہو تو سچے بن کر دکھانا۔ میرا باپ مہاراجا اننت پال ہم پر حملہ کرے گا، تم دیکھنا میں اپنے باپ کے خلاف کس طرح لڑوں گا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ کئی آوازیں سنائی دیں۔ ہم غداری نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں پر ثابت کریں گے کہ ہندو دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ نواسا شاہ کے حکم سے ہر ہندو فوجی کو چاندی کے 10-10 درہم انعام دیا گیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سکھپال نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ شرط عائد کی تھی کہ بھیرا کا مندر ہندوؤں کی عبادت کے لیے محفوظ رہنے دیا جائے، یا سلطان محمود نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے مندر کو نہیں چھیڑا تھا۔ اسے شاید اپنی فوج کی کمی کا احساس تھا، اس لیے اس نے ہندوؤں کے مذہبی جذبات کا احترام کیا تھا۔ بہرحال بھیرا کا مندر محفوظ تھا۔ اس رات مندر میں 6 اجنبی پنڈت کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پنڈت انہیں کہہ رہا تھا، قتل کرنا آسان ہے، وہ کبھی کبھی شہر سے باہر بھی جایا کرتا ہے، ایک تیر کافی ہے۔ اگر قاتل پکڑا گیا تو ہم اس ایک آدمی کی قربانی دے سکتے ہیں۔ ہم اسے قتل نہیں کرنے آئے، ایک اجنبی نے کہا، اسے اغوا کر کے لاہور لے جانا ہے۔ اس کی ماں اسے زندہ اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہے۔ میں بھی اسے زندہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں، پنڈت نے کہا، لیکن ہندو کے روپ میں میں اسے نواسا شاہ سے پھر سکھپال بنانے کے لیے پریشان ہو رہا ہوں۔ اس نے اپنی فوج کی ہی توہین نہیں کی بلکہ اپنے مذہب کو ناپاک کر دیا ہے۔ ہم نے ہزاروں مسلمانوں کو ہندو بنایا ہے۔ اگر ہندو راجے مہاراجے مسلمان ہونے لگے تو یہ مندر کھنڈر بن جائیں گے اور دیوی دیوتاؤں کا ہم پر قہر نازل ہوگا۔ آپ ہماری رہنمائی کریں، ایک اجنبی نے کہا۔ ہمیں بتائیں کہ سکھپال کب شہر سے باہر نکلے گا، یا اسے شہر سے باہر نکالنے کا کوئی ذریعہ پیدا کریں۔ کیا آپ اسے کسی جال میں لا سکتے ہیں؟ پنڈت گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ہاں میں ایک جال تیار کر سکتا ہوں۔ تم مندر میں ہی ٹھہرے رہو، یہاں تم پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ 1-2 دن انتظار کرو۔ میں حیران ہوں کہ وہ اتنی جلدی اتنا پکا مسلمان کس طرح بن گیا ہے۔ کچے ذہن کا جوان آدمی ہے، ایک آدمی نے کہا، مسلمانوں کے جھانسے میں آ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ محمود اسے یہاں کے ہندوؤں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا، ورنہ غزنی کا سلطان ایسی حماقت نہیں کر سکتا کہ کل جس نے اس سے لڑ کر ہتھیار ڈالے ہوں اور اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا ہو۔
اسے محمود اتنے بڑے علاقے کا حکمران بنا دے۔ اپنے مذہب اور ملک کے لیے سکھپال کو یہاں سے غائب کرنا لازمی ہے، خواہ ہماری جانیں چلی جائیں۔ ان 6 آدمیوں کو راج گوپال اور راجہ اننت پال کی رانی پریم دیوی نے سکھپال کے اغوا کے لیے بھیجا تھا۔ یہ لاہور کی فوج کے چنے ہوئے بہادر اور ذہین آدمی تھے۔ رانی نے انہیں سونے کی صورت میں انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ بھی کہ کامیابی کی صورت میں انہیں 2 راتیں راج محل میں رکھا جائے گا، جہاں وہ ویسی ہی عیش و عشرت کریں گے جیسی مہاراجے کرتے ہیں۔ انعام کے لالچ کے علاوہ ان 6 آدمیوں میں مذہب کا جنون پیدا کیا گیا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہندو راجکمار کو مسلمانوں کے قبضے سے نہ چھڑا سکے تو دیوتاؤں کا قہر انہیں بھسم کر ڈالے گا۔ یہ 6 آدمی خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ درویشوں کے لباس میں بھیرا میں داخل ہوئے تھے اور رات کے اندھیرے میں مندر میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے پنڈت کو بتایا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ وہ نواسہ شاہ کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے اٹھا لے جانے کو تیار ہیں۔ پنڈت نے انہیں روک دیا تھا کیونکہ اس طریقے سے کامیابی کا کم اور مارے جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ پنڈت نواسہ شاہ کو کسی پھندے میں لانے کی سوچ رہا تھا۔ 2-3 روز بعد پنڈت کو پتہ چلا کہ امیر بھیرا یعنی نواسہ شاہ کہیں سے واپس آتے ہوئے مندر کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ پنڈت مندر سے نکلا اور راستے میں کھڑا ہو گیا۔ نواسہ شاہ گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ 2 گھڑ سوار جو محافظ تھے اس کے آگے آگے تھے اور 4 گھڑ سوار اس کے پیچھے تھے۔ پنڈت اور آگے ہو گیا۔ آگے والے محافظوں نے اسے پیچھے ہٹ جانے کو کہا، لیکن وہ نہ ہٹا۔ اس نے نواسہ شاہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑے، پھر تعظیم میں جھک کر دوہرا ہو گیا۔ نواسہ شاہ نے گھوڑا روک لیا۔ پنڈت کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ نواسہ شاہ کو سلطان محمود غزنوی نے خاص طور پر کہا تھا کہ وہ چونکہ ہندوستانی ہے اور ہندو بھی رہا ہے، اس لیے وہ یہاں کے لوگوں خصوصاً ہندوؤں کی فطرت اور عادات سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ وہ بھیرا اور گرد و نواح کے لوگوں سے ملتا جلتا رہے اور ان کی شکایتیں سنے اور انہیں ہر لحاظ سے مطمئن اور خوش رکھے، تاکہ یہاں کے لوگ اپنے آپ کو غلام رعایا نہ سمجھیں۔ اس ہدایت کے تحت نواسہ شاہ باہر نکلا تھا۔ وہ وہاں کے کسانوں سے مل کر آ رہا تھا۔ پنڈت کو اس نے راستے میں ہاتھ جوڑے کھڑا دیکھا تو وہ گھوڑے سے اتر آیا اور پنڈت سے پوچھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پنڈت نے اسے دعائیں دے کر کہا، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے جو بہتر سمجھا وہ کیا ہے۔ ہم سلطان محمود غزنوی کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی قدر کی اور آپ کو یہاں کی حکمرانی عطا کر دی۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ نواسہ شاہ نے کہا، اپنی اور سلطان کی تعریفیں سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ اپنی کوئی شکایت، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ بیان کریں۔ کوئی شکایت نہیں، پنڈت نے کہا۔ ایک عرض ہے، حضور ہر جگہ جاتے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ یہاں کی مسجدوں میں بھی گئے ہیں، لیکن آپ مندر کو بھول گئے ہیں۔ کبھی وہاں بھی آئیں۔ مندر کی مرمت کی یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں حضور، پنڈت نے کہا، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اسے شکایت سمجھیں، جو کچھ بھی سمجھیں۔ بات یہ ہے کہ شہر کے سرکردہ ہندو کہتے ہیں کہ امیر ہر جگہ جا کر لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں، مندر میں نہیں آتے، شاید ہمیں پسند نہیں کرتے۔ میں کسی روز آؤں گا، نواسہ شاہ نے کہا۔ دن اور وقت بتا دیں، پنڈت نے کہا۔ ہم آپ کے رتبے کے مطابق کوئی انتظام کر لیں گے، دست بستہ حاضر رہیں گے۔ نواسہ شاہ نے سوچ کر 3 روز بعد کا دن اور وقت بتا دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ پنڈت مندر میں گیا۔ لاہور سے آئے ہوئے 6 آدمی اس کے انتظار میں تھے۔ پنڈت نے انہیں بتایا کہ سکھپال فلاں دن مندر میں آ رہا ہے اور وہ اس کے لیے جال تیار کرے گا، لیکن تم لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پنڈت نے کہا، ہو سکتا ہے میں نے جو سوچا ہے وہ میری امید کے مطابق پورا نہ ہو، میری ایک کوشش ہے۔ سکھپال جوان آدمی ہے،
میں ان مہاراجوں اور راجکماروں کی کمزوریوں اور عادتوں سے واقف ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں مہاراجوں والی عیش و عشرت حرام ہے۔ وہ دن آ گیا جس دن نواسہ شاہ کو مندر میں جانا تھا۔ مندر کے دروازے پر پنڈت نے پھولوں کے لمبے لمبے ہار لٹکا رکھے تھے۔ مندر کے ایک بڑے کمرے کو عروسی کے کمرے کی طرح سجایا گیا تھا۔ اندر ایسی خوشبو تھی جو نشے کی کیفیت طاری کرتی تھی۔ پھل اور میوے قرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ 4 نوعمر لڑکیاں کمرے میں کھڑی تھیں۔ نواسہ شاہ اس کمرے میں داخل ہوا تو لڑکیوں نے خوشنما ٹوکریاں اٹھا لیں اور نواسہ شاہ کے قدموں میں پھولوں کی پتیاں ٹوکریوں میں سے نکال کر پھینکنے لگیں۔ ان لڑکیوں کے بال کھلے ہوئے اور ان کے اوریاں کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ جب ذرا سا جھک کر پھول نچھاور کرتی تھیں تو ان کے جسم پھولدار پودوں کی طرح لہلہاتے تھے۔ ان کے لباس عام ہندو لڑکیوں سے بہت مختلف تھے۔ وہ کسی اور ہی دیس کی معلوم ہوتی تھی۔ ان کے لبوں پر تبسم تھا۔ نواسہ شاہ کی نظریں ان لڑکیوں میں الجھ کر رہ گئیں۔ پنڈت نے کہا تھا کہ وہ مہاراجوں اور راجکماروں کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ اس نے اس راجکمار کی دکھتی رکھ اپنے ہاتھ میں لینے کا اہتمام کر رکھا تھا، اور یہ اہتمام اثر دکھا رہا تھا۔ فرشی دری بچھی ہوئی تھی اور اس پر مخمل کی چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ گول تکیے رکھے ہوئے تھے، ان کے غلاف بھی مخمل کے تھے۔ مختصر یہ کہ اس کمرے میں وہی سجدج تھی جو مہاراجوں کے خاص کمروں کی ہوا کرتی تھی۔ نواسہ شاہ ایک تکیے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک لڑکی نے جھک کر اس کے پاؤں پر عطر چھڑکا۔ اس نے نواسہ شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور لڑکی کے لبوں کا تبسم حجاب سے زیادہ نکھر آیا۔ اس شرمیلے تبسم نے نواسہ شاہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے اپنے جذبات کی دنیا میں زلزلے کا شدید جھٹکا محسوس کیا۔ دوسری لڑکیوں نے اس کے آگے پھلوں کی تشتریاں رکھ دیں۔ حضور کو تو معلوم ہے کہ مندر میں ماس نہیں آ سکتا۔ پنڈت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ کے لیے گوشت کا انتظام کر بھی دیتے تو آپ اسے ہاتھ نہ لگاتے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی طرح ذبح کیا ہوا نہ ہوتا۔ آپ ہمارے ہاتھ کا پکا ہوا قبول بھی نہ کرتے۔ یہ پھل حاضر ہے۔ آپ نے جو حاضر کیا ہے مجھے اس کی توقع نہیں تھی، نواسہ شاہ نے کہا، اور اس نے مسکرا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس نے اس کے پاؤں پر عطر چھڑکا تھا۔ میزبانوں میں ایک تو پنڈت تھا اور 6 وہ آدمی جو اس کے اغوا کے لیے لاہور سے آئے تھے۔ وہ معزز اور رئیس ہندوؤں کے لباس میں تھے۔ ان کے علاوہ 2 اور ہندو تھے جو بھیرا کی بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ سب نواسہ شاہ کے آگے بچھے جا رہے تھے۔ کمرے میں تاروں کا ترنم نہایت آہستہ آہستہ ابھرنے لگا۔ نواسہ شاہ نے چونک کر دیکھا۔ ایک لڑکی بربط پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس نے اپنی زبان کا ایک نغمہ چھیڑ دیا۔ اس کی آواز میں سوز تھا۔ وہ گنگنا رہی تھی جیسے وہ ندی کنارے تنہا بیٹھی ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ ارد گرد کوئی بھی نہیں۔ نواسہ شاہ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس پر سحر طاری ہوا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خمار نظر آنے لگا تھا۔ لڑکی کی آواز جس طرح آہستہ آہستہ ابھری تھی، اسی طرح آہستہ آہستہ خاموش ہو گئی۔ نواسہ شاہ کی نظریں لڑکی سے ہٹ نہ سکیں۔ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں مدعو کیا تھا کہ کوئی شکایت یا کوئی اپنی ضرورت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پنڈت نے کہا۔ ہم اپنے انداز سے آپ سے اپنی عقیدت اور اعتماد کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنا وفادار سمجھیں۔ آپ کا انداز بہت حسین ہے، نواسہ شاہ نے کہا۔ اس کا لہجہ اب مسلمانوں کے امیر کا نہیں، ایک راجکمار کا تھا۔ اس نے کہا، کیا یہ لڑکی اسی قسم کا ایک اور گانا سنا سکتی ہے؟ وہ لڑکی ایک پیشہ ور گانے والی کی بیٹی تھی، لیکن نواسہ شاہ کو بتایا گیا کہ ایک شریف گھرانے کی بیٹی تھی اور مندر کی داسی ہے، زیادہ تر بھجن گاتی ہے۔ لڑکی نے بربط کو چھیڑ کر ایک اور نغمہ شروع کر دیا۔ لڑکی کے گانے میں کوئی غیر معمولی کمال نہیں تھا۔ پنڈت نے ماحول ایسا طلسماتی بنا رکھا تھا کہ بھدی آواز بھی سریلی لگتی تھی۔
نواسا شاہ ایسا مسحور ہوا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ پنڈت کے سوا تمام میزبان کمرے سے نکل گئے ہیں۔ لڑکی کی آواز خاموش ہو گئی تو نواسا شاہ تصوروں کی مترنم گونج میں کھویا رہا۔ اچانک بیدار ہوا اور بولا، باقی سب کہاں ہیں؟ وہ آپ کی اس کیفیت میں مقل نہیں ہونا چاہتے تھے، پنڈت نے کہا۔ میں نے انہیں اشارہ کر کے اٹھا دیا ہے۔ پنڈت نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا اور چاروں لڑکیاں جھک کر الٹے قدموں دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ نواسا شاہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ چلی کیوں گئی ہیں؟ اس نے تشنہ سی آواز میں پوچھا۔ مسلمانوں کے ہاں یہ راگ رنگ حرام ہے، پنڈت نے کہا۔ میں نے انہیں کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا تھا، اگر آپ چاہیں تو بلا لیتا ہوں۔ نہیں، نواسا شاہ نے کہا، یہ راگ رنگ حرام ہے۔ حضور، پنڈت نے کہا، ایک بات کہوں، بری لگے تو معاف کر دینا۔ آپ نے دل سے نہیں کہا کہ یہ سب حرام ہے، اپنے دل پر جبر نہ کریں۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، انسانوں کے دلوں کی بات ان کی آنکھوں میں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اچھا کیا ہے۔ آپ کو اسلام کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن آپ جوان ہیں، اپنے دل پر پتھر نہ رکھیں، ورنہ آپ کا دل ان پابندیوں سے باغی ہو جائے گا اور آپ کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ اپنی عادتیں اور اپنی فطرت آہستہ آہستہ بدلیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یکلخت شراب بھی ترک کر دیں، اور وہ عیش و عشرت بھی جس میں آپ جنے پلے اور جوان ہوئے ہیں؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس ماحول کو اور ان لڑکیوں کو دیکھ کر آپ دو راہے پر آ رکے ہیں۔ آپ کے اندر مسلمان اور ہندو کا تصادم ہو رہا ہے، یہ ہوتا رہے گا اور آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان کو ہندو پر غالب آنے دیں، لیکن ہندو کو راضی رکھ کر اس سے نجات حاصل کریں۔ نواسا شاہ پنڈت کی باتوں کے حسین جال میں آ گیا تھا، اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس نے بے ساختہ کہا، آپ کی باتیں میرے دل میں اتر رہی ہیں، صاف بتائیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے یہ اہتمام صرف اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، پنڈت نے کہا۔ آپ کی یہ ضرورت پوری ہونی چاہیے، لیکن چوری چھپے میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ آپ نے مندر میں اپنے محل کی راتوں کو تازہ کیا ہے۔ آپ کو سلطان نے جو رتبہ دیا ہے اس پر مجھے فخر ہے۔ میں آپ کی پردہ پوشی کروں گا، آپ کی مدد بھی کروں گا کہ آپ کی جذباتی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں، اور آپ کو مسلمانوں کی طرف سے جو نازک ذمہ داری سونپی گئی ہے اس سے بھی آپ کوتاہی اور چشم پوشی نہ کریں۔ پھر آپ آہستہ آہستہ ذہن سے عیش و عشرت کو نکالتے چلے جائیں۔ نواسا شاہ جوان تھا، 4-5 ماہ پہلے تک وہ محلات کی ان عیاشیوں میں رہا تھا جنہیں جائز سمجھا جاتا تھا۔ اس نے مسلمان ہو کر اپنا دل مار لیا تھا۔ مولوی سعید اللہ قاسمی اور امارت کے حکام نے اسے اسلامی سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ نئی زندگی اور نئے مذہب کو بخوشی قبول کر چکا تھا اور اس نے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے تھے، مگر پنڈت نے اس کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے نہایت استادی سے اس کے اندر ہندو راجکمار کو بیدار کر دیا۔ نواسا شاہ نے اتنی حسین لڑکیوں کو، ان کے تبسم اور ان کے طلسماتی انداز کو دیکھا تو وہ ڈگمگانے لگا۔ اگر میرے ماتحت حاکموں کو پتہ چل گیا تو میرا اعتماد ختم ہو جائے گا، نواسا شاہ نے کہا۔ وہ مجھ پر الزام عائد کریں گے کہ میں ہندوؤں کے ساتھ مل گیا ہوں۔ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا، پنڈت نے اسے اپنی زنجیروں میں اور زیادہ مضبوطی سے جکڑنے کے لیے کہا۔ میں آپ کو ذمہ داریوں سے بھی نہیں ہٹنے دوں گا، اور میں آپ کو اسلام سے بھی منحرف نہیں ہونے دوں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلمان عمرہ بھی چوری چھپے عیاشی کرتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کی صرف ایک بیوی ہو، انہوں نے 3-3 4-4 بیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ بیویاں بدلتے رہتے ہیں، جو پرانی ہو جاتی ہیں اس کی جگہ نئی لے آتے ہیں۔ نواسا شاہ کے چہرے پر رونق آتی جا رہی تھی۔
पंडित ने जहर में बुझा हुआ एक और तीर चला दिया। उसने कहा, आप अपने जिन मातहत हाकिमों की बात कर रहे हैं, कभी उनके घरों में झांके। वो अपनी बीवियों को साथ नहीं लाए। यहाँ उनकी रातें हिंदू लड़कियों के साथ बसर हो रही हैं। वो शराब भी पीते हैं और सुबह जब आपके सामने आते हैं तो पक्के मुसलमान होते हैं। मैं उन्हें रोक सकता हूँ, नवासा शाह ने कहा। मुझे सुल्तान ने कहा था कि किसी को ऐशो इशरत में ना पड़ने देना, किसी हाकिम का गुनाह माफ़ ना करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप साजिश का शिकार हो जाएंगे, पंडित ने कहा। ये लोग आप पर ऐसे इल्ज़ाम आयद करेंगे कि सुल्तान महमूद भी चकरा जाएगा और आपको इस जुर्म में जल्लाद के हवाले कर दिया जाएगा कि आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था और आप अंदर से हिंदू रहकर सल्तनत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप नौ उम्र हैं, इंसानी फितरत को आप नहीं समझ सकते। इंसान अपने नफ्स का ग़ुलाम है। उसकी नफ्सियानी ज़रूरियात पूरी ना हो तो वो अपने रोज़मर्रा फ़राइज़ खुश असलूबी से सर अंजाम नहीं दे सकता। आप अपने ऊपर जबर ना करें, कभी कभार यहाँ आ जाया करें। मुझे आप अपना मुखलिस दोस्त पाएंगे। मैं आया हुआ तो हूँ, नवासा शाह ने कहा। नहीं, पंडित ने कहा, बाहर आपके मुहाफिज खड़े हैं। आपके अमले को मालूम है कि आप यहाँ आए हुए हैं। हो सकता है एक दो जासूस भी मौजूद हों। मैं आपके खिलाफ कोई बात होने नहीं दूंगा। अब आप चले जाएं। रात को इस तरह यहाँ आएं कि कोई आपको बाहर निकलते और यहाँ आते ना देख सके। आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। यहाँ से आपको खैरियत से वापस ले जाना मेरा काम है। ये लड़कियाँ मौजूद होंगी, नवासा शाह ने कहा। मैं ये गाना सुनना चाहता हूँ। आप आएंगे तो इन्हें हाजिर कर लिया जाएगा, पंडित ने कहा, और शराब वो पेश करूँगा जिसकी बू नहीं होगी। ये शराब राजा बज्जी राय के लिए कनूज से आया करती थी। मैं कल रात आऊँगा, नवासा शाह ने कहा। मैं ज़रूर आऊँगा। वो आएगा, पंडित ने नवासा शाह को अगवा करने वाले 6 आदमियों से कहा। मुझे पूरा यकीन था कि वो इस जाल से नहीं निकल सकेगा। मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। कुछ पढ़ा, कुछ देखा है। नेकी और गुनाह के दरमियान बारीक सी एक लकीर है। इंसान उस पर चलता रहता है। उसे गुनाह की दावत और अंगीख्त ना मिले तो उस लकीर से उसका पाँव नहीं फिसलता। अगर फिसलेगा तो नेकी की तरफ गिरेगा, और अगर हसीन इश्तियाल या अंगीख्त मिल जाए तो उसे गुनाहों की तरफ गिरा लेना बहुत आसान होता है। मुसलमानों को हम इसी हरबे से गिरा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उन्हें जीती जागती औरत दे दिया जाए। औरत के सिर्फ हसीन तसव्वुर से इन्हें गुमराह किया जा सकता है, और हम ऐसा करेंगे। मैं उन वालिदैन की पूजा करता हूँ जिन्होंने अपनी बेटियाँ आज मंदिर में भेज दी थी, अपने धर्म और अपने मुल्क के लिए और मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए। यह बहुत बड़ी कुर्बानी है। जो काम एक खूबसूरत और जवान लड़की कर सकती है वो पूरा लश्कर नहीं कर सकता। सुखपाल जवान है। मुझे यकीन था कि वो इस जादू से बच नहीं सकेगा जो मैंने उसके लिए पैदा किया था। आप में से किसी को भी मालूम नहीं कि मैंने कमरे में जो खुशबू छोड़ी थी उसमें ऐसा असर है जो इंसान की नफ्स को बेदार कर देता है। लड़कियों ने अपना असर पैदा किया और इस असर को मेरी बातों ने मुकम्मिल किया। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे तमाम हाकिम चोरी छुपे ऐश कर रहे हैं और उनकी रातें हिंदू लड़कियों के साथ गुजरती हैं। यह बिल्कुल गलत है। अमारत में मेरे जासूस मौजूद हैं जो वहाँ मामूली नौकरियाँ करते हैं। उन्होंने बताया है कि सुल्तान महमूद ने अयाशी के मुर्तकिब हाकिम के लिए सारी उम्र की सज़ाए क़ैद मुकर्रर कर रखी है, और उसने ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि जहाँ कोई गुनाह हो रहा हो उसे इत्ला मिल जाती है। हकीकत यह है कि इस वक्त मुसलमान हाकिमों पर मजहबी जज्बात का गलबा है। उन्होंने बहुत बड़ी फ़तह हासिल की है। उन्होंने मुल्तान में करामतियों को ख़त्म करके हिंदुस्तान में इस्लाम को पाक कर दिया है। उन्होंने राजा बज्जी राय जैसे
کٹر ہندو اور جابر جنگجو کو ایسی شکست دی ہے کہ اس نے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی تھی۔ اس فتح کو مسلمان خدائی معجزہ کہتے ہیں، اور یہ ہے بھی صحیح کہ جسے ہم دھرم اور مسلمان ایمان کہتے ہیں، اگر مضبوط ہو تو معجزے رونما ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہے، ان کے حاکم جو یہاں ہیں وہ کوئی عیش و عشرت نہیں کرتے، لیکن میں نے سکھپال کو ان کی جو تصویر دکھائی ہے، اس سے یہ جوان راجکمار پوری طرح میرے جال میں آ گیا ہے۔ آپ مسلمان حاکموں کو بھی ایسے ہی جال میں لا سکتے ہیں، ایک ہندو نے کہا۔ میں یہ جال پھیلاؤں گا، پنڈت نے کہا۔ ہماری بیٹیوں میں یہ حسن بھی ہے اور جذبہ بھی کہ مسلمان کو اس حسن سے گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ میری بوڑھی آنکھیں آنے والے وقت کو دیکھ رہی ہیں، مسلمان اس ملک میں غالب آ جائیں گے۔ محمود اگر سارے ہندوستان کو فتح نہ کر سکا تو یہاں کے کسی نہ کسی خطے میں اسلامی سلطنت قائم کر لے گا۔ مسلمانوں کو جنگ کے ذریعے شکست دینا اور انہیں ہندوستان سے نکالنا آسان نہیں۔ اگر ہمارے آئندہ راجوں، مہاراجوں اور پنڈتوں نے عقل سے کام لیا تو وہ مسلمانوں کی سلطنت کو اس حربے سے کمزور کر لیں گے جو میں نے سکھپال پر استعمال کیا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کے ذہنوں اور ان کے ایمان پر ایسا حملہ کرنا ہوگا جسے وہ حملہ نہ سمجھیں، پیار اور محبت کا پیغام سمجھیں۔ ہمیں سکھپال کی بات کرنی ہے، لاہور سے آئے ہوئے ایک ہندو نے کہا۔ آنے والے وقت میں کیا ہوگا وہ آنے والی نسلوں کا کام ہے۔ ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ سکھپال کو اغوا کر کے بھیرا سے نکالنا ہے۔ وہ کل رات چوری چھپے آ رہا ہے، پنڈت نے کہا۔ میری یہی کوشش تھی جو کامیاب ہو گئی ہے۔ آپ لوگ یہاں موجود ہوں گے۔ اور پنڈت نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ کس طرح اسے دبوچ لیں۔ رات کے وقت اسے شہر سے نکالنا مشکل تھا، یہ کام دن کو کرنا تھا۔ کچھ بحث و مباحثے کے بعد انہوں نے اسکیم تیار کر لی۔ رات گہری ہو چکی تھی، بھیرا شہر پر نیند کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا۔ قصر عمارت پر بھی خاموشی طاری تھی۔ اس عمارت میں جب راجہ بجی رائے کی گدی تھی تو یہاں کا دن سورج غروب ہونے کے بعد طلوع ہوا کرتا تھا۔ ساز و آواز اور تھرکتے ہوئے نسوانی جسموں سے جاگ اٹھتے تھے۔ شراب کا دور چلتا اور یہاں ساقی کی حکمرانی ہوتی تھی۔ اب یہ عمارت خاموش تھی۔ اس خاموشی میں ایک محافظ نواسہ شاہ کی رہائش گاہ کے دروازے پر کھڑا تھا اور دو محافظ ارد گرد گشت کر رہے تھے۔ محافظ دستہ رات بھر مستعد رہتا تھا۔ نواسہ شاہ اٹھا، اس نے دریچے میں سے جھانکا۔ گشت کرنے والے دو محافظ ذرا آگے چلے گئے تھے۔ نواسہ شاہ نے محسوس کیا کہ ان سے نظر بچا کر نکل نہیں سکے گا۔ دن بھر وہ عمارت کے کاموں اور مسئلوں میں اس قدر مصروف رہا تھا کہ وہ سوچ بھی نہ سکا کہ وہ رات چوری چھپے کس طرح نکل کر مندر میں جائے گا۔ رات کو نکلنے کا وقت آیا تو اسے خیال آیا کہ اس کی رہائش گاہ کے ارد گرد محافظوں کا کھڑا پہرا بھی ہے اور گشتی بھی۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے کمرے کی تنہائی میں وحشت محسوس ہونے لگی۔ اس کے دماغ پر 4 لڑکیاں اور وہ شراب سجائی ہوئی تھی جس کی بو نہیں ہوتی۔ وہ خوش تھا کہ شراب پی کر آئے گا تو کسی کو شراب کی بو نہیں آئے گی، مگر مندر تک پہنچنا ٹیڑھا مسئلہ بن گیا تھا۔ اسے مایوسی کی تاریکی میں ایک چمک سی دکھائی دی۔ اسے مولوی سعید اللہ قاسمی کے یہ الفاظ یاد آ گئے۔ اسلام میں خلیفہ اور اس کے ماتحت چھوٹے چھوٹے علاقوں کی عمرہ کی ذمہ داریاں بڑی ہی نازک اور صبر آزما ہوتی ہیں۔ وہ راتوں کو بھیس بدل کر گلی کوچوں میں پھرتے اور دیواروں سے کان لگا کر سنتے ہیں کہ قوم میں کوئی گھرانہ یا کوئی فرد کسی مصیبت میں تو مبتلا نہیں، اور کیا پوری قوم خلافت اور امارت سے مطمئن ہے۔ نواسہ شاہ اٹھا اور اس نے بھیس بدل لیا۔ وہ باہر نکلا اور دروازے پر کھڑے محافظ سے کہا کہ محافظ دستے کے کمانڈر کو بلاؤ۔ کمانڈر دوڑا آیا۔ ہم شہر کی گشت کو جا رہے ہیں، نواسہ شاہ نے کمانڈر سے کہا۔ کمانڈر کے لیے امیر کا یہ اقدام حیران کن نہیں تھا، یہ تو مسلمانوں کی روایت تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ کتنے عمرہ اس روایت پر عمل کرتے تھے۔
کمانڈر نے گشتی محافظوں کو بتا دیا کہ امیر محترم گشت کے لیے جا رہے ہیں۔ نواسہ شاہ معمولی سا ایک چوغا پہن کر اور سر پر کپڑا لپیٹ کر چل پڑا اور قصر عمارت کے صدر دروازے سے نکل گیا۔ وہ مندر کے دروازے پر جا رکا، ادھر ادھر دیکھا اور دروازے میں داخل ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ کس کمرے میں جانا ہے۔ دیوڑی میں اس کے استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے تالی بجائی۔ اچانک پیچھے سے ایک آدمی نے اسے دبوچ لیا۔ ایک اور آدمی نے اس کی ٹانگیں بازوؤں میں جکڑ لیں۔ نواسہ شاہ جوان اور تنومند آدمی تھا۔ اس نے جسم کی پوری طاقت صرف کر کے اپنے آپ کو پیچھے کو دھکا دیا اور پچھلے آدمی کے سہارے اگلے آدمی کو پاؤں سے دھکیلا۔ اس داؤ سے وہ آدمی جس نے اسے پیچھے سے دبوچا تھا پیچھے کو گرا، اور جس نے اس کی ٹانگیں پکڑی تھیں وہ دوسری طرف گرا۔ دو اور آدمی اس پر جھپٹے۔ نواسہ شاہ دروازے سے باہر آ گیا اور اس نے پھرتی سے تلوار نما خنجر نکال لیا۔ دیوڑی تاریک تھی، باہر سائے نظر آتے تھے، ستاروں کی روشنی کافی تھی۔ نواسہ شاہ نے خنجر کا وار کیا اور ایک آدمی کی کرب میں ڈوبی ہوئی چیخ سنائی دی۔ پھر کسی کی آواز آئی، زندہ پکڑنا، اور قریب سے ہی آواز آئی، مشل جلاؤ۔ چکماخ کا شرارہ چمکا اور تیل میں ڈوبی ہوئی مشل کا شعلہ بھڑکا۔ پھر آواز سنائی دی، کاٹ دو انہیں۔ ایک آدمی زخمی ہو کر گر پڑا تھا، باقی 3-4 آدمی تلواروں سے ٹوٹ پڑے۔ نواسہ شاہ حیران و پریشان ہو کر ایک طرف کھڑا تھا۔ مشل کے رقص کرتے شعلے میں اسے خون بہتا نظر آ رہا تھا۔ اس پر حملہ کرنے والوں پر کسی نے حملہ کیا تھا۔ امیر محترم، ایک آدمی نے کہا، آپ ٹھیک ہیں؟ زخمی تو نہیں؟ تب اس نے پہچانا کہ یہ تو اس کے اپنے محافظ دستے کے جوان ہیں۔ اندر سے پنڈت دوڑا آیا، سخت گھبرایا ہوا تھا۔ ہڑبڑا کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ 4 ہندو زمین پر خون میں ڈوبے پڑے تھے، آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ ایک محافظ نے پنڈت سے پوچھا۔ انہوں نے امیر محترم پر حملہ کیا ہے۔ اوہ! پنڈت نے حیرت زدہ ہو کر نواسہ شاہ کو دیکھا اور بولا، امیر بھیرا، حضور ادھر اور اس وقت کیسے آ نکلے؟ میں گشت پر آیا تھا، نواسہ شاہ نے کہا۔ مندر کے اندر چلا گیا، دیوڑی کے دروازے میں داخل ہوا ہی تھا کہ انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ پاپی! پنڈت نے حقارت سے کہا، ملیچ! اچھا ہوا مارے گئے۔ امیر مندر میں آ جائیں تو ہم ان کے قدموں میں پھول نچھاور کریں گے۔ ان اچھوتوں نے امیر پر حملہ کیا ہے۔ اس نے مشل کی روشنی میں چاروں کے چہرے دیکھ کر کہا، میں انہیں نہیں پہچان سکتا، یہ بھیرا کے معلوم نہیں ہوتے۔ نواسہ شاہ نہیں چاہتا تھا کہ محافظ مندر کے اندر جائیں، کیونکہ اسے خیال تھا کہ اندر لڑکیاں اور شراب ہوگی، مگر محافظوں کے کمانڈر کو اپنے فرائض کا احساس تھا۔ وہ نواسہ شاہ کو بتائے بغیر اندر چلا گیا۔ نواسہ شاہ بھی گیا۔ کمروں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک کمرے میں 2 آدمی تھے جو باہر مارے جانے والوں کے ساتھی تھے۔ پنڈت نے بتایا کہ یہ پجاری ہیں۔ نواسہ شاہ کا خیال تھا کہ وہ اکیلا مندر میں آیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ گشت پر نکلا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا محافظ دستہ اس سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ کمانڈر عقل مند تھا، اسے احساس تھا کہ امیر نو مسلم ہے اور ہندو اس پر قاتلانہ حملہ کریں گے۔ چنانچہ نواسہ شاہ رہائش گاہ سے نکلا تو کمانڈر 4 محافظوں کو عام کپڑوں میں ساتھ لے کر نواسہ شاہ کے پیچھے خاصا فاصلہ رکھ کر چلا گیا۔ یہ 5 دبے پاؤں چل رہے تھے تاکہ ان کے امیر کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا کمانڈر کو خدشہ تھا۔ وہ بروقت مندر کے دروازے پر پہنچ گئے اور نواسہ شاہ کی جان بچ گئی۔ دوسرے دن اس واقعے کی تحقیقات ہوئیں۔ پنڈت نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ بہت پریشان نظر آتا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ لاہور کے راج محل میں رانی پریم دیوی سخت غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں تیز تیز ادھر ادھر چل رہی تھی۔ کمرے میں وہ 2 آدمی کھڑے تھے جو اپنے 4 ساتھیوں کو بھیرا کے مندر میں مروا کر وہاں سے آ گئے تھے۔
انہوں نے رانی کو تفصیل سے سنایا تھا کہ پنڈت نے سکھپال کو پھانسنے کا کیا انتظام کیا تھا، لیکن عین آخری لمحے ناکامی ہوئی۔ سیناپتی راج گوپال بھی وہاں موجود تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ میرا بیٹا بھیرا کا امیر ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کا قیدی ہے۔ رانی پریم دیوی نے کہا، میں اسے رہا کراؤں گی، اگر وہ وہاں رہنا چاہے گا تو بھی اسے لے آؤں گی۔ وہ اچانک گرج اٹھی، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ بزدلوں۔ وہ دونوں آدمی باہر نکل گئے۔ راج گوپال وہیں کھڑا رہا۔ رانی نے اسے دیکھا اور بولی، تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میرا ساتھ دو گے؟ تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ راج گوپال نے کہا، اگر تم مجھے سزائے موت کی دھمکی دے کر کہو کہ میں بھیرا پر حملہ کر دوں تو بھی میں صاف انکار کر دوں گا۔ سنو گوپال، رانی نے کہا، غور سے سنو میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ اس کے دماغ میں جو آئی تھی وہ اس نے راج گوپال کو سنا دی۔ 10-15 دن گزرے ہوں گے کہ نواسا شاہ دن کے وقت فوج کا معائنہ کر کے واپس آ رہا تھا۔ اس کا راستہ ایک سیاہ کالے رنگ کے بوڑھے نے روک لیا۔ اس کے ساتھ اسی رنگ اور اسی عمر کی ایک عورت تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر اور منہ پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی، دونوں کی کمریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں بہت لمبی مسافت طے کر کے آئے لگتے تھے۔ نواسا شاہ نے گھوڑا روکا اور اتر کے ان کے قریب چلا گیا۔ بہت دور سے فریاد لے کر آئے ہیں، بوڑھے نے تھکی ہوئی اور رندھی ہوئی آواز میں کہا، ہماری کہانی لمبی ہے، اپنے گھر آنے کی اجازت دیں، تنہائی میں عرض کریں گے۔ نواسا شاہ نے اپنے محافظوں سے کہا کہ دونوں کو ساتھ لے چلو، ہم ان کی فریاد سنیں گے۔ نواسا شاہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ بڑھیا کو اس کے کمرے میں داخل کیا گیا۔ نواسا شاہ نے کہا، کہو کیا کہنا ہے؟ بڑھیا اس کے قریب چلی گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیا تو نہیں جانتا کہ ماں کو اپنے گمراہ بیٹے سے کیا کہنا ہوتا ہے؟ نواسا شاہ چونک اٹھا۔ وہ رانی پریم دیوی تھی۔ اس نے کہا، مت نگاہیں پھیر، مت حیران ہو، میری آنکھوں میں دیکھ، ممتا کی ماری ہوئی ماں کی آنکھوں میں دیکھ۔ نواسا شاہ کی نظریں ماں کی آنکھوں میں گرفتار ہو گئیں۔ ماں نے تجھے کیوں جنا تھا؟ رانی نے کہا، اس لیے کہ اپنے دادا کے خون کا انتقام لے گا، ان بتوں اور مورتیوں کی توہین کا انتقام لے گا جن کی بے حرمتی مسلمانوں نے کی تھی۔ تیرا باپ بھاگ کر کشمیر چلا گیا ہے اور تو نے شکست کھا کر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ تو نے اپنے دادا کی طرح اور راجہ بجی رائے کی طرح خودکشی نہ کی۔ تو نے اپنے مذہب کے دشمن کا مذہب قبول کر لیا۔ تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ تیری ماں کا رکھوالا کون ہے۔ اگر مسلمان لاہور پر حملہ کر دیں تو وہ مجھے بھی قیدی بنا لیں گے۔ ایک رانی مسلمانوں کی اس لیے قیدی اور بندی ہوگی کہ اس کا بیٹا بے غیرت اور بزدل ہے، لالچی ہے، اس نے اپنا دھرم عہدے اور رتبے کے عوض بیچ ڈالا ہے۔ نواسا شاہ کے منہ سے کئی بار نکل چکا تھا، ماں، ماتا جی، آپ، لیکن ماں کی زبان بے قابو ہو گئی تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور نواسا شاہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماں نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ پنڈت اسے پہلے ہی گمراہ کر چکا تھا۔ اس رات کے بعد جس رات اس پر حملہ ہوا تھا، وہ مندر میں دوبارہ جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک کانٹا تھا جو اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ پنڈت کی اس بات کو اس نے سچ مان لیا تھا کہ مسلمان حاکم اور سالار چوری چھپے عیش و عشرت کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ حرام ہے۔ اب ماں نے اس حلیے میں آ کر اس کے جذبات کو ایسا ہلایا کہ اسے چکر آنے لگے۔ ماں نے اسے نواسا شاہ سے سکھپال بنا دیا تھا۔ ماں کہہ رہی تھی، دیکھ تیری رانی ماں کیا حال اور کیا صورت بنائے کھڑی ہے، پکڑی جائے تو یہاں تیری کوئی نہیں سنے گا، اور سوچ کہ تجھے محمود یہاں کا حاکم کیوں بنایا ہے۔ وہ تجھ سے ڈرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ سکھپال اتنا بہادر اور دانش مند ہے کہ غزنی کی فوج کو ملیا میٹ کر دے گا۔ تجھ سے بچنے کے لیے اس نے تجھے سونے کے پنجرے میں بند کر دیا ہے۔
تیری شکست تیری کسی گناہ کی سزا ہے۔ ہوش میں آ سکھپال، اپنے دیوتاؤں کے قہر سے ڈر۔ تمہارے ساتھ کون ہے ماں؟ سیناپتی راج گوپال، رانی نے جواب دیا، اسے بھی اندر بلا لو۔ نواسا شاہ نے دربان کو بلا کر کہا، اس بڑھیا کے ساتھ جو بوڑھا ہے اسے اندر بھیجو۔ راج گوپال جھکا ہوا کھانستا ہوا اندر آیا اور نواسا شاہ کو فرضی سلام کیا۔ دربار باہر نکل گیا تو نواسا شاہ نے راج گوپال سے کہا، اب سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ماں مجھے ہوش میں لے آئی ہے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں رات کو یہاں سے نکل جاؤں گا، آپ دونوں واپس چلے جائیں۔ یہاں سے چوروں کی طرح نکل بھاگنا کوئی کمال نہیں۔ سیناپتی راج گوپال نے کہا، آپ راجپوت ہیں، راجکمار ہیں، اگر آپ ہمت کریں تو بھیرا آپ کا ہو سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے حکم سے راجہ بجی رائے کی فوج کو سلطان کی فوج میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ رانی پریم دیوی اور راج گوپال بہت دیر بعد نواسا شاہ کے کمرے سے نکلے۔ دربان اور محافظوں کو وہ پہلے سے زیادہ بوڑھے اور تھکے ہوئے نظر آئے۔ کسی کو شک نہ ہوا کہ انہوں نے چہروں، گردن اور ہاتھوں پر ایسا محلول مل رکھا ہے جس سے ان کے رنگ گہرے سانولے اور جلد بوڑھی نظر آتی ہے۔ وہ قصر عمارت سے نکلے اور مندر میں چلے گئے۔ وہ رات انہوں نے پنڈت کے ساتھ گزاری اور اگلے روز لاہور کو روانہ ہو گئے۔ 2 روز تک بھیرا کی فضا میں پراسرار سا ٹہراؤ طاری رہا۔ تیسرے روز امیر بھیرا نواسا شاہ نے فوج کے اعلیٰ حکام کو بلایا اور کہا کہ اپنی فوج میں جو 4,500 ہزار ہندو ہیں انہیں محاصرے میں لے کر لڑنے کا وہ تجربہ نہیں جو غزنی کی فوج کو ہے۔ کل تمام مسلمان فوج شہر سے باہر چلی جائے اور ہندو کمانڈر اور سپاہی شہر کے اندر رہیں۔ آپ لوگ باہر سے قلعہ توڑنے کی کوشش کریں گے اور ہم ہندوؤں کو سمجھائیں گے کہ قلعے کا دفاع کس طرح کیا جاتا ہے۔ اسی رات نواسا شاہ نے سپہ سالار اور اس کے نائب سالاروں کو اپنے ہاں بلایا۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ محافظ دستہ جو مسلمان ہوا کرتا تھا اس میں اب ہندو سپاہی ہیں۔ نواسا شاہ نے چند ایک محافظوں کو اندر بلا کر سالاروں اور اس کے دونوں نائبوں کو گرفتار کرا لیا اور حکم دیا کہ انہیں قید خانے کی الگ الگ کوٹھریوں میں بند کر دو۔ اگلی صبح حکم کے مطابق فوج کی تمام تر مسلمان نفری باہر چلی گئی۔ نواسا شاہ کے حکم سے شہر کے دروازے بند کر دیے گئے اور ہندو نفری نے دیواروں پر جا کر مورچے سنبھال لیے۔ مسلمان اسے مشق اور تربیت سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے حکم کے مطابق قلعہ توڑنے کی جھوٹ موٹ کی نقل و حرکت کی۔ اوپر سے ہندو فوجیوں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی نواسا شاہ نے دیوار سے بلند آواز سے بار بار اعلان کیا، غزنی والوں، زندہ رہنا چاہتے ہو تو غزنی واپس چلے جاؤ۔ میں نواسا شاہ نہیں، سکھپال ہوں۔ میں مسلمان نہیں، ہندو ہوں۔ تمہارے تینوں سالار قید میں پڑے ہیں۔ مسلمان فوج کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ مشہور مورخ البرونی فرشتہ، گرویزی، انصری اور اتبی کی تحریروں کے مطابق غزنی کے مسلمان فوجیوں نے بھاگ نکلنے کے بجائے لڑ کر مرنے کو ترجیح دی۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں بتایا کہ سپہ سالار اور اس کے نائبین کی غیر حاضری میں کمان کس نے سنبھالی۔ ہوا یوں کہ مسلمانوں نے ایک قاصد ملتان کو دوڑا دیا۔ ان کے پاس رسد اور سامان کی کمی تھی، لیکن ان کے باوجود انہوں نے سکھپال کا چیلنج قبول کر لیا اور للکار کر سکھپال کے اعلان کا جواب دیا، اے مکار راجے، تو اپنی فوج سمیت ہمارا قیدی ہے۔ اگر شہر میں کسی مسلمان باشندے پر ہاتھ اٹھایا تو بھیرا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ایک بھی ہندو زندہ نہیں رہے گا۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور دروازے توڑنے اور کہیں نقب لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ غزنی کی طرف جانے والا قاصد بہت تیز تھا۔ پشاور تک اس نے 2 گھوڑے مسافروں سے چھینے۔ تھکے ہوئے گھوڑوں کو وہ چھوڑتا گیا
اس نے آرام، نیند اور کھانے پینے کی پرواہ نہ کی۔ ملتان والا قاصد جلدی منزل پر پہنچ گیا اور وہاں سے کمک چل پڑی۔ غزنی میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ ایلک خان نے اس خوش فہمی میں غزنی پر فوج کشی کی تھی کہ سلطان محمود ہندوستان میں ہے اور غزنی میں فوج نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ بڑے تحمل سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اسے گمان تک نہ تھا کہ سلطان محمود کا پیغام رسانی کا نظام اور اس کی فوج کے کوچ کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ جیسے اڑ کر آ گیا ہو۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ سلطان محمود جب غزنی پہنچا تو ایلک خان نے یقین نہ کیا۔ محمود نے فوج کو آرام نہ کرنے دیا، سیدھا حملہ کر دیا۔ فرشتہ لکھتا ہے ایلک خان نے ترک عمرا اور حکمرانوں کو مدد کے لیے بلایا۔ یہ محمود غزنوی کے خلاف متحدہ محاذ تھا۔ محمود غزنوی نے اپنی فوج کے ایک حصے کی کمان اپنے بھائی نصیر الدین یوسف کو دی اور اپنے مشہور سپہ سالار ابو عبداللہ الطلائی کو اس کے ساتھ رکھا۔ دائیں بازو کی کمان التنتاش حاجب کے پاس اور بائیں بازو کی ارسلان جاذب کے پاس تھی۔ اس بازو میں افغان اور خلجی تھے۔ محمود کے دشمن کا متحدہ محاذ کمزور نہیں تھا۔ ایلک خان نے اپنی قیادت میں سلطان محمود کی فوج کے قلب پر حملہ کیا۔ محمود گھوڑے سے کود کر اترا اور سجدہ ریز ہو گیا۔ اٹھ کر ہاتھ دعا کے لیے پھیلائے اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بجائے ایک ہاتھی پر جا چڑھا۔ اس نے اپنی فوج کو اللہ کے نام پر للکارا۔ اس نے پیادوں کے آگے ہاتھیوں کی دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ اس نے حملہ روکنے کے لیے ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ ہاتھیوں کے ساتھ گھوڑ سوار تھے۔ ایلک خان کی فوج اس حلے کے آگے ٹھہر نہ سکی۔ فرشتہ نے لکھا ہے محمود کے ایک ہاتھی نے ایلک خان کے اس محافظ کو جس نے اس کا پرچم اٹھا رکھا تھا سونڈ پر پکڑا اور دور اوپر کو اچھال دیا۔ محمود کے ہاتھیوں نے دشمن کو اس طرح کچلا جیسے پاؤں تلے تڑی دل کو مسل رہے ہوں۔ دشمن کو گھبرا کر پسپا ہونا پڑا۔ محمود غزنوی نے اس کا تعاقب کیا اور چیدہ چیدہ عمرا اور سالاروں کو پکڑ کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ اس کے سجدے کا کرشمہ تھا کہ دشمن ختم ہو چکا تو بھیرا کا قاصد اس کے پاس یہ پیغام لے کر پہنچا کہ سکھپال نے دھوکہ دے کر بھیرا پر قبضہ کر لیا ہے۔ سلطان محمود نے کوئی وقت ضائع نہ کیا اور بھیرا کو کوچ کا حکم دے دیا۔ اس کے پہنچنے تک مسلمان بھیرا کا ایک دروازہ توڑ کر شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ ملتان سے کمک آ گئی تھی۔ انہوں نے ہندو نفری پر جلدی قابو پا لیا اور سکھپال کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا۔ سلطان محمود دل پر بڑا ہی ناگوار بوجھ لے کر آیا تھا، لیکن بھیرا کی کیفیت دیکھ کر اش اش کر اٹھا۔ اس نے سکھپال کو بلایا اور اسے اتنا ہی کہا، میں تمہیں تمام عمر کے لیے قید میں ڈالتا ہوں۔ تمام عمر اپنے کیے کی سزا بھگتتے رہو۔